बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आपको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। आज हमने अपने प्रोग्राम में जिस मौजू पे बात करने के लिए जिस मौजू का इंतखाब किया है, वो आपको पता चल रहा होगा मेरे आज के कपड़ों से। मैं खुद आज एक झंडे की शक्ल बन के आया हूँ। तो यकीनन आज हम आज़ादी के हवाले से बात करेंगे। ये मेरा ही नहीं, ये पूरे पाकिस्तान में खा वो बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, उनका हाल इन दिनों में ऐसा ही होता है। हर किसी ने कोशिश की कि वो किसी न किसी तरह इस वतन से जो हमारी वालिहाना मोहब्बत है उसका हम किसी न किसी अंदाज से इजहार कर सकें। बच्चों ने झंडियाँ लगा के और बैच लगा के और बड़ों ने मिली नगमे सुन के और इस तरह के हर एक ने अपना अपना एक तरीका अपनाया। बहुत सारी क्या कहते हैं आतिशबाजी हुई पूरे मुल्क में, आसमान को रंगों से भर दिया गया। और एक चीज़ जो इस दौरान ठीक नहीं होती वो थी हवाई फायरिंग से एक शख्स जो है वो हलाक हुआ किसी नामालूम गोली की वजह से, और उसी के साथ साथ जो है 23 के करीब लोग ज़ख्मी भी हुए हैं। तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। बाकी जो हमारा जज्बा है, जो हमारी इस कौम का जज्बा है, हम उसकी कदर करते हैं क्योंकि ये 75वीं सालगिरह है पाकिस्तान की, तो इसमें सारे ही खुश हैं। सियासी हलकों की तरफ से क्या क्या बयानात आए, उनमें जो सर फहरिस्त है वो ये है कि वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने ये कहा है कि कौमी डायलॉग की ज़रूरत है। बहुत अच्छी बात। उन्होंने कहा है कि हम एटमी क़ुव्वत बन सकते हैं तो माशी क़ुव्वत भी बन सकते हैं। इस बात में शक तो नहीं है, हम वाकई बन सकते हैं। मगर एक चीज़ मुझे समझ नहीं आती है कि इस तरह के जितने भी ख़यालात होते हैं, मिल के बैठने वाले, कुछ काम करने वाले, ये अपोजिशन में बैठे लोगों को समझ क्यों नहीं आते। जब तक ये अपोजिशन में थे तब तक इनको भी ऐसी बात समझ नहीं आती थी। आज सीट पे हैं तो आपने ये बयान दिया है, हम उसकी कदर करते हैं। अल्लाह करे कि इस दफ़ा जो लोग अपोजिशन में हैं, जिनके साथ बैठ के कौमी डायलॉग करने की कोशिश कर रहे हैं, उन सबको ये बात समझ आ जाए और हमारा मुल्क जो है वो बेहतरी की राह पे चलना शुरू हो जाए। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस हैं जिनसे अभी निमटना है हमने बट हमारी कौम में वो सारी सलाहियतें मौजूद हैं जो किसी भी कौम को आगे बढ़ने के लिए, तरक्की करने के लिए ज़रूरी होती हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब सैयद रोशन अली साहब, जो तज्ज़ियाकार हैं। आपसे आज हम आज़ादी के हवाले से और पाकिस्तान के 75वें यौम आज़ादी के हवाले से अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आपको खुश आमदीद। कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम फ़हीम साहब, कैसी तबीयत है? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। आज़ादी का ये पूरा महीना आपको मुबारक हो। पहले तो आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो और हमारे देखने वाले व्यूअर्स को भी ये जश्न आज़ादी मुबारक हो। और माशाल्लाह जो अगस्त का महीना शुरू होता है तो शुरू होते ही पूरे पाकिस्तान में खुशी की लहर दौड़ जाती है कि अब खुशी आ रही है। दायरे आज़ादी जो है ना बहुत बड़ी नेमत है। आज़ादी उनसे पूछे जिनको आज़ादी नहीं मिलती। आज़ादी हम लोग मनाते हैं, पूरे पाकिस्तान में सेलिब्रेट करते हैं, बहुत अच्छी बात है। मगर सेलिब्रेट करने के साथ साथ कोई ऐसा काम ना हो जिससे कि किसी का नुकसान हो, जानी नुकसान हो या माली नुकसान हो, क्योंकि हम खुशी में इतने आगे निकल जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि भाई हवाई फायरिंग करने का मतलब खुशी मनाए, मगर हवाई फायरिंग से कई लोगों की जानें चली जाती हैं, कई लोग वो ज़ख्मी हो जाते हैं। तो उससे थोड़ा सा गुरेज करना चाहिए। अच्छा, हमने देखा दुनिया भर में लोग आज़ादी का जश्न या जिस तरह जो है कौमी कोई दिन होता है तो उसको इसी तरह मनाते हैं, बट वहाँ पे फायरिंग नहीं होती है ऐसे। ठीक है, बाहर निकलते हैं लोग, गाड़ियों में निकलते हैं, म्यूज़िक लगाते हैं, बल्कि कॉन्सर्ट्स हो रहे होते हैं, उसको अलग अलग तरीके से जो है ना वो मनाया जा रहा होता है, अपने कल्चर को याद कर रहे होते हैं। हमारे यहाँ पे कुछ एक दो चीज़ें ऐसी हैं जिसमें थोड़ा सा मज़ा नहीं आता है। ऐसे हम देख नौजवान जो हैं वो उनके लिए जैसे लाजमी हो जाता है कि बाइक का साइलेंसर उतारना है, मतलब उसके बगैर आप
کا جو آزادی کا جذبہ ہے وہ نظر نہیں آئے گا کیا؟ ٹھیک ہے، پینٹ کریں چہرے پہ، جو کرنا چاہتے ہیں کریں جس سے دوسرے کو تکلیف نہ پہنچ رہی ہو. تو خیر، اچھا مجھے یہ بتائیں، جو ہمارے وزیر اعظم صاحب ہیں انہوں نے جو بیان دیا ہے کہ قومی ڈائلاگ کی ضرورت ہے، اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ایسے موقع پہ وزیر اعظم صاحب کی طرف سے یہ بیان آنا میرا تو خیال ہے کہ بڑی اچھی بات ہے. یہ دیکھیں، یہ جو وزیر اعظم صاحب نے جو بیان دیا کہ معاشی پالیسی کے اوپر ساری جماعتوں کو اکٹھا ایک میز پہ بیٹھ کے بات کرنی چاہیے، تو یہ تو بہت اچھی بات ہے. یہ خیال صرف ان کو اس وقت آتا ہے جب حکومت کمزور ہو رہی ہوتی ہے، تو یہ خیال ان کو اس وقت آ رہا ہوتا ہے. اچھا، یہ خیال اس وقت نہیں آنا چاہیے، یہ ہمیشہ آنا چاہیے ان کو. ٹھیک ہے. دیکھیں نا، جس وقت کوئی حکومت طاقت میں ہوتی ہے تو اس وقت تو وہ کسی اپوزیشن کی پرواہ بھی نہیں کرتی. وہ اپوزیشن جو آئی ہے وہ بھی عوام کی طاقت سے آئی ہے، اس کی بھی سنو. مطلب ہماری پالیسی ایسی ہونی اچھا، معافی چاہیے. چاہتا ہوں، اپوزیشن کے پاس ہم نے اس وقت جو ہے نا ووٹس زیادہ ہیں اور حکومت کے پاس ووٹس کم ہیں، یہ سارے کمبائنڈ ہیں، وہ ایک پارٹی ہے. دیکھیں، میں اس پہ بحث نہیں کروں گا، وجہ یہ ہے کہ وہ ایک پولیٹیکل مسئلہ ہو جائے گا. مگر مسئلہ یہ نہیں، کہ مگر آپ کو اسی کام کے لیے دعوت دی ہے. نہیں، ہم بالکل اس کے اوپر بات کریں گے. نہیں، ہم بالکل فہیم صاحب بات کریں گے اس طریقے سے بات کریں گے کہ کوئی ہماری اس جشن آزادی کے موقع پر کسی کا دل نہ دکھے. ہاں، بالکل صحیح. اور ہم ان کی نشاندہی بالکل کریں گے، حکومت جماعت کی بھی کریں گے، اپوزیشن جماعت کی بھی کریں گے. مگر یہ ہے کہ اس وقت اصل میں آزادی جو ہے نا وہ ایک اتنا بڑا نام ہے کہ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے. لوگوں سے پوچھیں، جو لوگ قید کاٹ رہے ہیں نا، ان سے پوچھیں کہ آزادی کیا ہوتی ہے. مقبوضہ کشمیر میں جائیں، ان کو پتہ ہے کہ آزادی کیا ہوتی ہے. اچھا، انڈیا میں جائیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے آزادی کیا ہوتی ہے. آپ فلسطین میں جائیں، پتہ چلے گا کہ آپ کا آزادی کیا ہوتی ہے. ہم لوگ بڑے خوش قسمت لوگوں میں سے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک ایسا ملک دے دیا ہے جہاں پہ ہم آزاد فضا پہ بیٹھ کے ہم بات بھی کر رہے ہیں، سانس بھی لے رہے ہیں، زندگی بھی گزار رہے ہیں. صرف تھوڑے سے معاشی مسئلے ہیں ہمارے، وہ بھی انشاءاللہ مسئلے حل ہو جائیں گے. مگر اس کے لیے ساری جماعتوں کو ایک ساتھ بیٹھنا پڑے گا، اپنے مفادات کو جو ہے ترک کرنا پڑے گا. آپ عوام کی خدمت کرنے آئے، عوام کی خدمت کا آپ کو سوچنا پڑے گا. آپ سوچیں گے عوام کی خدمت کا، یقین مانیں کہ یہ ملک بالکل اچھی صحیح ڈائریکشن میں آ جائے گا. ہمارے ملک میں اتنا پوٹینشیل ہے کہ ہم اس ملک کو بہت آگے لے کے جا سکتے ہیں. یہ آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے. ہمارے پاس کیا چیز نہیں ہے؟ 4 موسم ہیں، ہر قسم کے فروٹس ہیں، ہر قسم کے ہمارے اناج ہے ہمارے پاس. یہ وہی ملک ہے جو ہم کو اتنی پیداوار کر کے دیتا تھا کہ ہم یہاں سے اپنا پورے پاکستان کا جو ہے جو استعمال کی جو چیزیں ہیں وہ استعمال کرنے کے بعد بھی بچ جاتی تھیں پورے سال. اور وہ جب بچ جاتی تھیں تو ہم ایکسپورٹ کرتے تھے، وہاں سے ہم کو پیسے ملتے تھے. اور پھر اب یہ دیکھیں، بدقسمتی یہ ہو گئی کہ کیا ہوا ہمیں نہیں پتہ، شاید نظر لگے اس ملک کو یا ہماری کوئی پالیسی غلط ہو گئی ہے کہ اب ہمارے پاس جو ہے نا وہ ہماری اپنی چیزیں ہمارے پاس نہیں ہیں، ہمیں باہر سے امپورٹ کرنی پڑتی ہیں. اچھا، یہ بتائیں کہ جس طرح آپ ابھی بتا رہے تھے کہ حکومت اور اپوزیشن کو اس وقت مل کے بیٹھنے کی ضرورت ہے. باقی وہ اختلافات، نظریاتی طور پہ جو اختلافات ہیں وہ تو ختم نہیں ہو سکتے، مگر یہ تو میرا خیال ہے دونوں ہی چاہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ آگے بڑھے. کیا پاکستان کے ساتھ بھی ان کے تھوڑے سے اختلاف ہیں، پاکستان کی ترقی کے حوالے سے بھی، جو آپس میں نہیں بیٹھتے؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ یہ پاکستان کے خلاف ہے. کوئی بھی جماعت جو نا پاکستان کے خلاف نہیں ہو سکتی، کیونکہ پاکستان کے لوگ ہی ان کو لے کر آتے ہیں اسی پاکستان میں. ورنہ تو ان کو کوئی اور کسی اور ملک میں تو ان کو چانس بھی نہیں ملے گا. ظاہری بات. اب اگر یہاں ان کو چانس مل گیا تو اس کے خلاف تو نہیں ہو سکتے، کیونکہ جو بھی پہچان ان کو ملی ہے اسی پاکستان سے ملی ہے. تو یہ پاکستان کے خلاف نہیں ہے. مگر یہ سب اپنی ذاتی انا کی جنگ میں لگ گئے. ان کی جب تک ذاتی انا کی جنگ نہیں ختم ہوگی، ان کو طاقت چاہیے ہر کسی کو. اب طاقت کے زور کے اوپر جس کے پاس ذرا سی طاقت زیادہ آ جاتی ہے وہ پھر وہ دوسرے کو پہچاننے سے انکار کر دیتا ہے. یہ نہیں، بلکہ دیکھیں اپوزیشن اور حکومت دونوں کا یہ کام ہونا چاہیے کہ پیار محبت سے اسمبلی میں بیٹھ کے اپنے جتنے مسائل ہیں ہمارے عوام کے اس کو حل کریں. اور دیکھیں یہ ہمارا جو کراچی شہر ہے، یہ کراچی شہر کا کیا حشر ہو گیا. یہ تو میٹروپولیٹن یہ ہمارا شہر ہے، اور اس شہر کا حشر کیا ہوا ہے کہ ذرا سی بارش ہوتی ہے ہم پریشان ہو جاتے ہیں. اچھا، کبھی کسی نے توجہ نہیں دی کہ اس کا مسئلہ ہے کیا.
इसका जो सबसे बड़ा जो मुआशी जो इसका जो बेसिक जो मसला है ना, वो है आपका जो सेवरेज सिस्टम हमारे कराची का। जब तक सेवरेज सिस्टम आपका सही नहीं होगा, आप आगे तरक्की की बात भी नहीं कर सकते। हमने प्रोग्राम के आगाज़ में ऐसा रोशन साहब बात की कि वज़ीर आज़म साहब ने कहा है कि कौमी डायलॉग की ज़रूरत है। हम एटमी क़ुव्वत बन सकते हैं तो हम माशी क़ुव्वत भी बन सकते हैं। माशी तौर पर जो हमारे हालात हैं उसको निकालने के लिए अभी तक उस तरह की कोई भी कोशिशें सामने नहीं आ सकी जो होनी चाहिए थी, क्योंकि अगर किसी ने कुछ बेहतरी आई होती तो अवाम उस चीज़ को महसूस कर रहे होते। अवाम बेचारे जो हैं वो इस वक्त इंतहाई परेशान है, माशी तौर पे कोई उनको एक रिलीफ उस तरह नहीं मिल रहा है जिस तरह मिलना चाहिए। जब पिछली हुकूमत थी तो उस वक्त ये PDM, ये पूरे मुल्क की सियासी जमातें इकट्ठी होकर महंगाई के ख़िलाफ़ जो है वो नारा लगा रही थी, और वो इस चीज़ की निशानदेही कर रही थी कि इस हुकूमत ने महंगाई कर दी है, इनकी वजह से इतनी महंगाई हो गई है। उनकी हुकूमत ख़त्म हुई, नई हुकूमत आ गई, ओके फाइन। बट इस नई हुकूमत के पास प्लान क्या था? उस प्लान का भी तो पता चले ना कि आखिर किस प्लान के साथ वो आना चाह रहे थे और पाकिस्तान को इन मुश्किल हालात से निकालना चाह रहे थे। और अभी भी दूसरी जो पार्टी है, जो अपोजिशन में है, जो लोग वो बड़ा लोगों की बड़ी तादाद के साथ जलसे भी कर रहे हैं, मुल्की हालात जो हैं वो लोगों के सामने पेश भी कर रहे हैं, मगर क्या इनके पास भी प्लान है मुल्क को इन हालात से निकालने का? देखें फ़हीम साहब, आपको भी पता है कि जब पावर किसी एक इंसान के पास होती है ना, तो वहाँ प्लान भी होते हैं। देखो, वो पूरी की पूरी पाकिस्तान की आवाम की ताकत एक इंसान के पास है, तो उसके पास फैसला साजी का टाइम होता है और वो करता है। आप मुझे बताएं कि जहाँ पर 13 जमातें इकट्ठी हों तो वहाँ पर आप फैसला साजी कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ अंदरूनी इख्तलाफात बहुत हैं जो कि मंजर आम पे आते नहीं हैं। तो पहली बात तो ये समझ लें, करने देते उन्हें जो काम कर रहे थे, मतलब जो हुकूमत कर रहे थे। अगर प्लान ही नहीं है आपके पास, कुछ अब फैसला हाथ में इख्तियार भी कुछ नहीं है, तो फ़ायदा? तो वही बात कर रहे हैं ना कि देखें, ये जो इक़्तिदार की जो जंग होती है कि किसी जो बैठा हुआ इंसान है उसको हटा दें और हम आके बैठ जाएं, बल्कि यकीन माने कि उस वक्त PTI की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी जिस वक्त उनकी हुकूमत गई, तो उस वक्त वो परफॉर्मेंस जो हकीकत है वो बयान करनी चाहिए, तो वो इतनी अच्छी उनकी परफॉर्मेंस नहीं थी, जिसकी वजह से PDM को मौका मिला, PDM आ भी गई। तो लोगों ने बोला चलो ठीक है, अगर उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो PDM आके कोई, आवाम को तो रिलीफ चाहिए, आवाम को तो सहूलत चाहिए, आवाम को तो बिजली के बिलों में कमी चाहिए, आवाम को तो रोजगार चाहिए, आवाम को पैसे चाहिए, यही चाहिए ना। मगर ये लोग आने के बाद, उनके बाद से जो हुआ कि लोग महंगाई की चक्की में पिसते चले गए, बिजली के बिलों में इजाफा होता चला गया। मैं मिफ्ता इस्माइल साहब हमारे बड़े मोहतरम हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि मिफ्ता इस्माइल साहब सिर्फ अल्लाह का खौफ थोड़ा सा करें कि आप वो माशाल्लाह एक ऐसी जगह पे बैठे हुए हैं, आप सिर्फ ये सोचें कि ये बिजली के बिलों में इजाफा हो रहा है, आपको नहीं पता कि आप तो सिर्फ इजाफा कर देते हैं, मगर जो ये पे करते हैं ना, उनसे पूछें कि उनका क्या असर होता है। यहाँ 60% लोग ऐसे हैं जो घर में जिनको खाने को पैसे नहीं है। अब वो अगर बीमारी की जंग में अगर लगे में बीमारी से लड़ रहे हैं घर के अंदर, तो उनके घर पे एक पंखा चल रहा है, आप वो पंखा भी बंद कर देते हैं। आपको पता है कितने लोगों की जानें सिर्फ पंखा बंद होने से चली जाती हैं। और फिर यहाँ पर कोई ऐसा कानून नहीं है कि बिजली का बिल भी पे करो, और फिर बिजली चली गई तो अब ये किसी को नहीं पता कि ये 2 दिन के बाद आएगी, 4 दिन के बाद आएगी, 1 घंटे के बाद आएगी। अब घरों में बीमार लोग बैठे हुए हैं, परेशान हाल लोग बैठे हुए हैं, तो अब वो उनको कुछ नहीं चाहिए, वो कहते हैं दवाइयाँ भी मिलेंगी नहीं मिलेंगी, कम से कम उनको पंखा तो दे दो, हवा तो दे दो, कि उनको ऑक्सीजन तो मिल जाए उनको। अच्छा, बिजली के रेट्स जो हैं वो एक अलग डिबेट है, ठीक है, मगर अब ये बात आपकी सही है, हमने भी एक्सपीरियंस किया है। अभी रात को 2 बजे लाइट जाती है, ठीक है, 2 बजे लाइट गई, 4 बजे लाइट आई। इसी तरह मतलब रात में लाइट का जाना, बिजली का जाना, इससे आवाम की तकलीफ में जिस कदर इजाफा होता है, भाई वो आप कोई और पूरे 24 घंटे में कोई और वक्त चुना जा सकता है कि हमें लोड शेडिंग करनी ही करनी है। इसी तरह गैस की लोड शेडिंग देख लें, वो अभी भी बहुत सारे इलाके ऐसे हैं कराची में जहाँ पे गैस नहीं आ रही है, और गैस ना आने का वक्त जो है वो भी वही है जिस टाइम खाना खाना है इंसान ने। भाई बहुत सारे मतलब
صبح دوپہر اور رات کے وقت کے علاوہ بھی کسی وقت پہ گیس جا سکتی ہے. اب رات کے ٹائم گیس بھیج دیں, مگر اسی ٹائم پہ جب ہمیں ضرورت ہے تب وہ چیز اویلیبل نہیں ہے. اچھا ایک اور روشن صاحب, ابھی وقفے کی آواز آ رہی میرے کان میں, ہم آ کے اس بارے میں ضرور بات کرنا چاہیں گے کہ ہمارے پاس ایک تو پلان نہیں ہے, دوسرا اپنی غلطی کوئی تسلیم نہیں کرتا. کیونکہ جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں سب نے جو غلطی دوسرے پہ ڈالی کہ ان کی وجہ سے یہ ہو گیا تھا, یہ انہوں نے یہ برباد کر دیا ہے اور یہ ایسے کر رہے ہیں. خود کسی سے کوئی آج تک غلطی نہیں ہوئی ہے. تو مفتاح اسماعیل صاحب کے حوالے سے بھی اور معاشی خوشحالی کے حوالے سے بات کریں کہ عوام کو کیا یہ معاشی تنگیوں سے بھی آزادی کبھی نصیب ہوگی. اچھا کیا ہمارے عوام کو جو معاشی تنگیاں ہیں ان سے بھی آزادی کبھی نصیب ہوگی؟ دیکھیں فہیم صاحب, میں ادھر آپ کے توسل سے اور آپ کے چینل کے توسل سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ ہم لوگ کاروباری لوگ ہیں اور بہت لوگ کاروباری ہیں, کراچی میں زیادہ تر لوگ کاروباری ہیں. تو میں مفتاح اسماعیل صاحب سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ہمارا اوورسیز پاکستانی جو ہے نا بہت بڑا سورس ہے پاکستان میں جو کہ ریمیٹنس بھیجتا ہے, اور وہ ریمیٹنس جو آتی ہے وہ زیادہ تر ریل اسٹیٹ میں آتی ہے, کنسٹرکشن میں آتی ہے. ٹھیک ہے. اب وہ جو پیسے آنا بند ہو گئے جس کی وجہ سے آپ کا پہیہ بالکل بیٹھ گیا ہے. اچھا کنسٹرکشن انڈسٹری بالکل بیٹھ گئی ہے, ریل اسٹیٹ انڈسٹری بالکل بیٹھ گئی ہے. تو میں ان سے صرف ایک ہمبل ریکویسٹ کروں گا کہ دیکھیں آپ صرف ان لوگوں کا سوچیں جن کی وجہ سے روزگار جو ہے نا ان کو ملتا ہے. وہ سارا کاروبار آپ کے صرف جو ناجائز جو ٹیکسز ہیں جو آپ ٹیکس لگاتے ہیں وہ سوچتے نہیں ہیں کہ اس کا امپیکٹ کیا آئے گا. تو میں چاہتا ہوں مفتاح اسماعیل صاحب آپ سے میں ریکویسٹ کر رہا ہوں, آپ سے مخاطب ہوں میں کہ آپ جو ہے نا اس پہ نظر ثانی کریں. ہمارے جو یہ ٹیکسز ہیں ہمارے ریل اسٹیٹ کے اوپر آپ اس کو نظر ثانی کر کے خدارہ اس کو آپ ختم کریں, اور جو ہمارے جو پہلے والے جو ٹیکسز تھے یا اس میں اور مزید نرمی کر سکتے ہیں کر دیں. میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ اس پلیٹ فارم سے بیٹھ کے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ہم لوگ آپ کو پاکستان کو اتنا ریونیو جنریٹ کر کے دے سکتے ہیں کہ آپ کی سوچ ہے, مگر آپ تھوڑا سا اس پہ نظر ثانی ضرور کریں. آپ کو کچھ کٹ ڈاؤن کرنی ہے, آپ کو معیشت بہتر کرنی ہے, کسی اور جگہ سے کر لیں. جو آپ کو پیسے جمع کر کے دے رہا ہے, جو کما کے دے رہا ہے, آپ نے اسی کا گلا گھوٹیں گے تو پھر آپ کو پیسے نہیں ملیں گے. جو ریونیو پہلے آپ کو جنریٹ ہو رہا تھا پاکستان میں وہ ریونیو بھی آنا بند ہو گیا اپنا. صحیح. اچھا تو ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں واقعی اس طرح کام نہیں ہو رہا ہے جس طرح یہ کچھ عرصہ پہلے ہو رہا تھا. لوگ مطلب بڑے کانفیڈنس کے ساتھ ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹس کر رہے تھے. اس وقت ہم نے دیکھا ہے کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر پہ وہ کام جو ہو رہا تھا وہ نہیں ہو رہا. لوگ پریشان ہیں, لوگ انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے سوچ رہے ہیں اور انہیں یہ بھی ڈر ہے کہ ہم پیسے لگائیں گے, جو ملکی معاشی صورتحال ہے وہ ایسی ہے کہیں ہمیں پھنس نہ جائیں, نقصان نہ ہو جائے. تو ایک بزنس مین ہونے کے ناطے کیا آپ بتائیں کہ کیا یہ بالکل صحیح ٹائم ہے اس وقت کچھ انویسٹمنٹس کرنے کا ملک میں؟ دیکھیں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے لوگ جو اس وقت کترا رہے ہیں وہ انویسٹمنٹ کرنے سے, کیونکہ اس پہ ٹیکس اتنے ہو گئے ہیں کہ اگر آپ آج چلے جائیں ٹرانسفر کرنے کے لیے کوئی چیز اپنی سیل کریں یا بیچیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کتنا ٹیکس ہے. مطلب ٹیکسوں کی بھرمار لگ گئی ہے, پیسے ہیں نہیں. تو لوگوں دیکھیں آپ وہ جتنا زیادہ لوگوں کو کنوینئنٹ دیں گے لوگ انویسٹمنٹ کریں گے, ان کو پریشانی نہیں آئے گی, لوگ پاکستان میں پیسہ انویسٹ کریں گے. اب پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے لوگ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ہمیں اتنی پریشانی آئے گی, کوئی انویسٹمنٹ کیوں کرے گا. وہ ٹیکس بھی تو اکٹھا کرنا ہے انہوں نے, تو وہ کیا یہ ایک اچھا سورس ہے, یہاں سے اچھے پیسے اکٹھے ہو سکتے ہیں جو اتنا ٹیکس لگایا گیا اس انڈسٹری پہ؟ دیکھیں یہ جو ابھی جو ٹیکس ایئر ہے اب یہاں پہ ٹیکس کلیکشن کا ٹائم آ گیا, بلکہ لوگ پے کر رہے ہیں, انکم ٹیکس پے کرتے ہیں, ہم بھی پے کرتے ہیں, دنیا پے کرتی ہے, سبھی پے کرتے ہیں. اچھا اب آپ دیکھ لیجئے گا کہ اس سال کتنی ٹیکس کلیکشن ہوگی. تو ٹیکس کلیکشن کیسے ہوگی آپ مجھے بتائیں, کیوں دیں گے لوگ؟ ٹیکس کلیکشن جو ہے نا یہ تو آپ دیکھیں ہم ڈی ایچ اے کا ایک ادارہ ہے یا دوسری اتھارٹیز ہیں, وہاں جائیں تو رش لگا ہوتا تھا, لوگ ٹرانسفر کرتے تھے, تو اس کا مطلب پاکستان میں ریونیو جنریٹ ہو رہا ہے. وہ اتنی بڑی مقدار میں ہوتا تھا کہ لوگ اس سے ایک معیشت ہماری چلاتے تھے. اب وہ ہمارا جو ایگریکلچر کے بعد جو سب سے بڑی امپلائمنٹ ہے وہ ریل اسٹیٹ سیکٹر ہے, اسی سے جڑی ہوئی جو نا کنسٹرکشن انڈسٹری ہے. تو آپ نے اس والی انڈسٹری کو بند کر دیا جس سے جڑی ہوئی الائنڈ انڈسٹری بہت ساری ہیں, آپ اس کو کھولیں, آپ ٹیکس کم کریں. یقین مانے اگلے مہینے تک مارکیٹ نہ چلے پھر مجھے بتائیے گا. صحیح. اور ہم ویسے
تو ایک زرعی ملک ہے نا, تو زراعت کے شعبے میں ان حکومتوں سے ہمیں کیا امید رکھنی چاہیے, ذرا اس پہ تو روشنی ڈالیں. دیکھیں زراعت کا شعبہ جو ہے وہ آپ کو سب سے پہلے کسانوں کو جو ہے نا اعتماد میں لینا ہوگا. کسانوں کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے ہوں گے. یہ کسان بھی سب سے پہلے نمبر پہ تو ہمارے ملک میں جو کسان ہیں نا ان کا خیال کریں. ان کے لیے الیکٹریسٹی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے, ٹیوب ویل کا بڑا مسئلہ ہے. پانی, بجلی. اچھا, اب ٹیوب ویل چلانے کے لیے ہمیں ڈیزل چاہیے ہوتا ہے. اب ڈیزل ہم امپورٹ کرتے ہیں, تو بھائی اس کا کوئی آلٹرنیٹ سوچیں. بجلی ایسی کوئی پیدا کریں. ہمارے پاس اللہ نے قدرتی وسائل دیے ہوئے ہیں کہ جو سولر انرجی کے ذریعے ہم اپنے یہاں بجلی پیدا کر سکتے ہیں. اور جب ہم 1.5 میگا بجلی پیدا کر سکتے ہیں تو ہم اس سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں. ہم مطلب میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم جو کام کر سکتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں. اگر ہم کرنا چاہیں کریں. ہم یہ آج اگر ہم وہ سولر انرجی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اگر ہم انرجی بجلی بنا لیں تو ہماری بہت سیونگ ہو جائے گی. اس کے ذریعے ہمارا ٹیوب ویل چلے گا, ہمارے کسان مطلب اپنی فصل پیدا کر سکتے ہیں. اس کے ذریعے ہم ایکسپورٹ ہمارا بڑھ جائے گا, ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری بڑھ جائے گا, ایکسپورٹ ہم کو بڑھ جائے گا, ہمارا فورن ریمیٹنس ہمارا بڑھ جائے گا. ہم دیکھیں خوشحالی کی طرف آ سکتے ہیں. صرف ہماری کوئی پالیسی, ہمارے جو حکمران ہیں نا ان کو تو سب سے پہلے تو ان کو جو ڈر ہوتا ہے وہ اپنی سیٹ کا ہوتا ہے. یہ اپنی سیٹ بچانے کے چکر میں کوئی ملک کے لیے اچھا فیصلہ ہی نہیں کر پاتے. اگر یہ سمجھ لیں کہ بھئی 5 سال کے لیے میں آگے ہوں, مجھے کوئی ہٹائے گا نہیں, مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے, میرے اوپر کوئی تلوار نہیں لٹک رہی ہے, تو پھر وہ قانون سازی کریں گے. تو یہ خوف ہوگا نا کہ اگر ہم اچھا پرفارم نہ کر سکے تو دوبارہ یہ عوام مجھے منتخب نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, یہ جو ایک ڈر ہے نا اس کی وجہ سے بھی لوگ پرفارم کرتے ہیں. بٹ ہمارے ہاں کچھ ایسا نہیں ہے. جو آپ نے پرفارم کیا ہے یا نہیں کیا ہے, اپنے اپنے طریقے ہیں, اور ایسی ایسی ضمانتیں ہیں سیاسی جماعتوں کے قائدین کی طرف سے کہ بھی تیری سیٹ پکی ہے, تو ٹینشن نہ لے, ہے نا. ان کے پاس ایسے ایسے راستے ہیں کہ انہیں ضرورت نہیں کام کرنے کی. وہ ویسے ہی جس طرح ایک مجرم کو پورا یقین ہے نا کہ مجھے کچھ نہیں ہو سکتا, عدالت مجھے کچھ نہیں کہہ سکتی, اسی طرح ہمارے ہاں جو بہت سارے ایسے ہمارے سیاسی قائدین ہیں ان کو بھی پورا یقین ہے کہ وہ آ جائیں گے اقتدار میں, اور اپنے حلقے میں انہیں جو اپنے حساب سے انہوں نے بنایا ہوا کہ یہ کام ہمیں کرنا ہے, یہ نہیں کرنا ہے. تو آپ کو بتاؤں کہ اس کا رزلٹ کیا ہے. کچھ سابقہ جو ہمارے حکمران تھے وہ انہی پالیسیوں کی وجہ سے آج نااہل بھی ہو گئے نا. تو یہ زیادہ دیر چلتا نہیں ہے. بظاہر وہ اپنے آپ کو تسلی دے رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ہم اس حلقے میں اس کو کھڑا کریں گے, یہ کریں گے. وہ صرف اپنی سیاست کر رہے ہوتے ہیں. عوام سیاست کو دیکھتی ہے کہ اگر ہم نے آپ کو منتخب کر کے اگر وہ اسمبلی میں بھیجا ہے تو عوام کے لیے کیا کام ہو رہا ہے. عوام جب تک مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ کسی کو وقتی طور پہ طاقت مل گئی تو وہ عوام بھول گئی ہے یا عوام دیکھ نہیں رہی ہے. عوام کی طاقت سب سے بڑی طاقت ہے. سب سے پہلے اللہ رسول کی طاقت ہے. ہم اللہ رسول سے سب سے پہلے وعدہ کرتے ہیں قرآن اٹھا کے کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے, غلط کام نہیں کریں گے, ان کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں گے. پھر آنے کے بعد وہ جھوٹ کرنے کے بعد پھر آپ جو ہے نا عوام کے جو فیصلے ہوتے ہیں ان کو آپ بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں. مطلب جن علاقوں سے, جن حلقوں سے لوگوں کو منتخب کر کے بھیجا جاتا ہے وہاں اسمبلی میں جا کے پھر ان کی کوئی سنی نہیں جاتی. اب جس علاقے سے, جس حلقے سے جو صاحب نومینیٹ ہو کے جاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ اسمبلی میں جا کے آواز اٹھائیں گے اور ہماری سنی جائے گی, ہمارے علاقوں کے مسئلے حل ہوں گے. پتہ چلا کہ وہ اس جو ان کی جو پارٹی ہوتی ہے, پارٹی کے جو سربراہ ہیں وہی اس پارٹی کے جو کارکن ہیں اس کو ہی وہ نہیں سنتے. بلکہ ہم نے تو یہ شکایت سنی ہے کہ وہ تو ان سے بات کرنا بھی مناسب نہیں سمجھتے جب وہ اقتدار میں آئے تھے, جب ان کی حکومت بن جاتی ہے تو. جی. اچھا, تو ایک اور مسئلہ اس پہ ہم بات کر رہے تھے کہ ہم ملک کو مطلب آج اس حالت میں لے کے آنے میں کسی نہ کسی کی غلطی تو ہوگی نا. بہت ساری سیاسی جماعتیں بھی ہیں, عوام بھی ہیں, ہم لوگ بھی, مطلب سب نے ہی اپنا اپنا رول پلے کیا ہے آج ملک کو معاشی طور پہ اس طرح کمزور کرنے میں. بٹ غلطی کسی نے تسلیم نہیں کی, سب نے دوسروں پہ جو ہے نا وہ اپنا وہ نزلہ گرایا. اس بارے میں کیا کہتے ہیں آپ مجھے بتائیں, جب حکمران غلطی کریں گے تو عوام کو کیسے سمجھائیں گے؟ جب عوام دیکھ رہی ہے کہ حکمران ہمارے غلطی کر رہے ہیں تو اس کے بعد عوام سے تو آپ شکایت بھی نہیں کر سکتے. سب سے پہلے جو ہمارے ملک میں ضرورت ہے نا وہ قانون سازی کی ہے.
इम्प्लीमेंट की है कि जो भी कानून साजी होती है उसके ऊपर अमल किया जाए। बिल्कुल सही बात। हमारे अमल नहीं किया जाता कानून साजी के ऊपर, और ना कोई हमारी कोई प्लानिंग है। ये जो हुकूमत आई है इसने अभी तक क्या प्लान बनाया है? मुल्क की मईशत को बेहतर करने के लिए क्या प्लान बनाया है? ये बेहतर बनाया है कि लोगों का जो कारोबार चल रहा था उसको भी बंद कर दें। मतलब आप आए थे तो लोगों ने बोला चलो ठीक है, पिछली हुकूमत अच्छी नहीं थी, ये हुकूमत आई है, आपके आते ही जो है ना डॉलर जो है ना आपके कंट्रोल से बाहर हो गया। और डॉलर कंट्रोल से बाहर नहीं हुआ, इसमें जाहिर सी बात है कुछ लोग मुलविस होते हैं जब भी डॉलर ऊपर जाता है। अब देखें ना, हमारे अस्करी इदारों ने अगर उनके ऊपर जब उनको जो चेक किया तो पकड़े गए तो डॉलर नीचे आना शुरू हो गया। तो इसका मतलब ये जो डॉलर ऊपर जा रहा था ये आर्टिफिशियल तरीके से जा रहा था। अभी डॉलर खरीद कोई नहीं रहा। अभी आप बेचने जाएं तो वो आपको मतलब आपको पैसे जो है ना बहुत कम मिलेंगे। देखें। हाँ देखें। तो अब ये सर थैंक यू सो मच। प्रोग्राम का वक्त अपने ख़त्म की तरफ आ गया। आज हमने मुल्की माशी सियासी हालात के हवाले से बात की है और कोशिश की है कि जो जिन मसाइल का हमें सामना है, जिनसे हमें वाकई आज़ादी चाहिए, उनके लिए भी थोड़ी बहुत कोशिश करने की ज़रूरत है। और हमने आवाज़ उठाई है, यकीनन आपके पास भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स होंगे, आप भी वहाँ इन मसाइल को आवाम के सामने ज़रूर रखेंगे। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।